العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاصون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون درود میں 8 سالہ جیلان عراق جنگ کے دوران قم میں تھا۔ جنگ کے دوران قم کی دیواروں پر ایک حدیث ہم پڑھتے رہتے تھے، فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فإذا قتل الرجل فی سبیل اللہ فلا بر فوقہ فوق کل بر بر، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہوتی ہیں، ہر نیکی سے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے، نیکیوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ میں بار بار جمعہ کے خطبے میں بھی اور ارشاد ثواب کی مجلس میں بھی مومنین کو مرحوم صدوق کی کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا رہتا ہوں۔ اس کے پہلا حصہ بعض نیک کاموں پر مشتمل ہے اور ساتھ ان کا اجر اور ثواب بتایا گیا ہے۔ محمد محمد صلوات کا یہ ہے، تشہید جنازے کا یہ ثواب ہے، لا الہ الا اللہ اس کا یہ ثواب ہے، سورہ توحید کی تلاوت اس کا یہ ثواب ہے۔ دوسرا حصہ جو میرا خیال میں پہلے کے مقابلے میں کم ہے وہ عقاب الاعمال، پھر کچھ برائیوں کا گناہوں کی فہرست بیان کی ہے۔ انہوں نے جو شخص یہ کرے گا، یہ گناہ کرے، اس کی یہ سزا ہے، غیبت کی یہ سزا ہے، چغل خوری کی یہ سزا ہے، سود خوری کی یہ سزا ہے، رشوت خوری کی یہ سزا ہے۔ نیکیوں کا جو درجہ ہے وہ یکساں نہیں ہے، درجات ہیں ان کے، اور درجے کے مطابق نیکی کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ ہیں ان کی قباحت اور ان کی سنگینی کوئی برابر نہیں ہے، کسی میں قباحت زیادہ ہے، کسی میں قباحت کم ہے، کسی میں مفسدہ دنیاوی اور اخروی زیان زیادہ ہے، اسی حساب سے اس کی سزا ہے، اور جس میں کم ہے اسی حساب سے اس کی سزا ہے۔ بعض کا ہے دنیا میں نقصان ہوتا ہے، آخرت میں کوئی اس کا عقاب نہیں ہوتا، بعض کا آخرت میں عقاب ہے، دنیا میں وقتی طور پر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ یہ فوق کل بر، ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے۔ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ بندہ راہ خدا میں مارا جائے، اور راہ خدا میں مارا جانا یہ ایسی نیکی ہے کہ لا بر فوقہ، اس سے
پھر بلند کسی نیکی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ آیت کریمہ ہے لا تحسبن الذین، قرآن کہی ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو راہ خدا مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہے یہ کہنا تو بات کی بات ہے نا. آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے نا. ایک بات پہلے آپ کے ذہن میں آتی ہے پھر اس کا زبان سے اظہار کرتے ہیں. ایک نے فرمایا مردہ مت کہو، دوسری آیت میں ہے کہ بھائی زبان سے ان کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. اچھا، یہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو تفاسیر ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی گئی ہے. مثلا یہ جو آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اس کے بعد یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یعنی قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. میں یہاں پر مثقال ذرۃ من خیر یرا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا. میں یہاں پر مثقال ذرۃ من شر یرا، جس نے ذرہ برابر رائی برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا. پرانے مفسرین کہتے تھے کہ یہ نیکیوں کو دیکھنے کا مطلب، نیکی کو دیکھنے کا مطلب یعنی نیکی کا اجر، نیکی کا صلہ، نیکی کا انجام، اس کا ثواب. کیونکہ وہ نیکی جو کی تھی، آپ ایک باوت بلند ثروت ہے نا، میں امام رضا علیہ السلام کی روایت کئی جگہ بیان کر چکا ہوں اور وہاں کے منتظمین اور جو خطباء ہیں ان کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، تجوید سے پیش کر چکا ہوں کہ امام کا فرمان انتہائی خوبصورت جو ہے نا وہ الفاظ میں بڑے قیمتی کہا یا اس کے اوپر ادھر یہ میرے پیچھے جہاں ہر مومن کی شرکا حاضرین مجلس کی نظر پڑتی رہے اور اس کو دیکھ کر رہے. کافی جگہ میں نے عربی متن بھی اور اس کا بہار الانوار کا حوالہ بھی اور ترجمہ بھی کر ان کو بھیجا ہے. پتہ نہیں کس کس نے عمل کیا ہے. ہماری مسجد میں اس پر عمل کیا ہے لیکن جو بینر بنایا ہے اس کو بیریت کے اوپر آویزار کر دیا. یہ حدیث بھائی یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم بیریت پر آویزار کریں، ادھر سر پر ہونا چاہیے. یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاة علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار. یہ پانی آپ کو بجانے کے لیے کہیں پانی کو استعمال کرتے ہیں، کہیں مٹی کو، کہیں کوئی خاص پاؤڈر استعمال کرتے ہیں. لیکن رائی طریقہ یہ ہے کہ فائر بریگیڈ کے ذریعے پانی کو بجایا جاتا ہے، وہ آگ کو بجایا جاتا ہے. الصلاة علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار. یہ پانی آپ کو اس طرح نہیں بجھا سکا جس طرح میری اور آپ کی صلوات گناہوں کو مٹاتی ہے. لانتک سلوات یہ دیکھیے آپ نے انجام دی آواز کی صورت میں. یہ آپ فضا کا حصہ بن گئی نہیں ہے، آپ ختم ہو گئی. یہ جو یہ ختم ہو گئی. پھر روز قیامت کیا نظر آئے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو نیکی میں نے یا کسی کو مارا بھی تھا، کسی یتیم کو تماچے مارا تھا، یہ لگا ختم ہو گئی بات، آواز یہ ختم ہو گئی. اور روز قیامت پھر یہ آواز یا یہ مار یا یہ زبان کی تلاوت کدھر رہے گی؟ اس لیے اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ نیکی کے دکھائی دینے کا مطلب یعنی نیکی کا اجر، نیکی کا ثواب. برائی کے نظر آنے کا مطلب یعنی برائی کی سزا، اس کا عقاب.
لیکن نہیں، اب جدید سائنس کی روشنی میں جو تفاصیل کی جا رہی ہے، نہیں، یہ جو میں آپ بات کرتے ہیں نا وہ موجود ہے، نہ آواز کہی جاتی ہے، نہ وہ جو مانا ہے وہ کہیں جاتا ہے، وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے۔ میں نے خاتون جنت علیہ السلام کی شہادت میں یہ بات کی تھی، آیت اللہ مجتہدی تہرانی وہ معلم اخلاق، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آداب الطلاب کے نام سے، دوسری کتاب ہے جلد اول اور جلد ثانی سمجھیں آفات الطلاب، آداب الطلاب اور آفات الطلاب، واقعاً معلم اخلاق تھے، معلم اخلاق۔ ویسے تو میں سوشل میڈیا پر ان کی تقریریں جو سنتا رہتا ہوں، ایک دفعہ یہ پورے دنیا سے جو ان کے فارغ التحصیل ہیں ان کو ایک مطالعاتی دورے کے لیے بلایا گیا تھا، اس میں بھی گیا تھا۔ اس دوران ہمیں جہاں اور جگہ لے جایا گیا وہاں ہمیں مشہد لے جایا گیا اور ہمارے لیے درس اخلاق کا اہتمام کیا گیا، معلم اخلاق کے طور پر، استاد اخلاق کے طور پر ان کو بلایا گیا تھا۔ ان کی زبان سے میں نے سنا کہ علامہ امینی، عبدالحسین امینی، جنہوں نے 11 جلد الغدیر لکھی ہے، وہ حج پہ گئے تھے، جب واپس آئے تو ان سے پوچھا اب حج کر کے آئے ہیں، ظاہر مدینہ بھی آپ جائیں گے، مدینے میں کیا، مدینے سے کیا خبر لے کے آ رہے ہیں؟ میں ابھی حضرت زہرا کی مسائل نہیں پڑھ رہا، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آواز میں اور آپ منہ سے نکالتے ہیں، جو عمل میں آپ منہ سے نکالتے ہیں، وہ معدوم نہیں ہوتا، وہ موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مدینے سے کیا خبر لے کے آ رہے ہیں، فرمایا میں مدینہ کی فضاؤں سے آج بھی خاتون جنت کے نالوں کی آواز سن کے وہ جو فرماتی تھی صحبت علیہ مصائب لوگن لوگ مصائب، جی اگر وہ دنوں پر پڑتی تو برادوں میں بچے ہو جاتی، وہ اعمال کہیں نہیں جاتے۔ یہ بھی یہاں بھی بات کہتے تھے کہ یہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، یہ ترجمہ کیا جاتا تھا جو راہ خدا مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، یا سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پہلے شیخ حسین رضی اللہ علیہ وہ اپنے الکوثر میں بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بات فرماتے تھے کہ نہیں، احیاء زندہ کا مطلب ان کے آثار ہیں، ان کے آثار ہیں۔ یہ مسجد بھی بعض مرحومین کے جو ہے آثار میں سے ہے، مسجد بنا کے دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی مقبرہ بنا کے ہفتہ بنا کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ جامع الکوثر یہ مسجد وہ مسجد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ احیاء سے مراد یہ ان کے آثار ہیں جو اپنے بعد مدارس کی صورت میں، حضرتانی کی صورت میں، امام باقر کی صورت میں چھوڑ جاتے ہیں، ورنہ وہ تو مرحوم ہو گئے۔ موت روح کا اس جسد خاکی سے نکلنے کا نام ہے، وہ مجتہد ہو یا عام عالم ہو، اس کی روح اس جسد خاکی سے نکل گئی، پھر ان کو زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے آثار ہیں۔ اس کا جو مصرع ہے وہ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، انہی کا پریشان ہونا ہی عناصر کا وجود ترکیب یہ نہیں ہے، یہ مادی سوچ ہے۔ روح ہے میرے اور آپ کی حقیقت روح ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اوزار اس کے لیے، یہ اعضاء بدن اس کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں، اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میرے اور آپ کی حقیقت روح ہے۔ یہی جوش وہ موت کا منظر پیش کرتے ہیں، وہ فرشتے موت کا چھوتے ہیں، گو بدن تیرے وجود کی حقیقت سے دور رہتے ہیں۔ ہماری حقیقت وہ ہے، لیکن یہ اس سے مراد فرماتے ہیں شیخ صاحب مرحوم کی نہیں، یہاں زندگی سے مراد ان کی خدمات اور ان کے آثار نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ آگے آ رہا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ فلاں نے مل کے اس مسجد امام حسن کی تعمیر کی، اس مقبرہ کی تاریخ کی، فلاں نے مدرسہ بنایا، یہ تو ہم اس کا شعور رکھتے ہیں نا،
وہ ہمیں نظر آتا ہے، حضرت بھی نظر آتا ہے، ہفتہ بھی نظر آتا ہے، امام بارگاہ بھی، یہ سب نظر آتے ہیں کہ خدا کا یہ فرمانا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بھئی اس حیات سے مراد اس سے وہ شہید کی راہ خدا میں مارے جانے کی خدمات اور اس کے آثار مراد نہیں ہے، وہ زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، ہے وہ زندہ، ہے وہ زندہ۔ ہم ان سب کے لیے کہا گیا ہے خلقتم للبقاء لا للفنا، غالباً یہ امام محمد صفیہ امام علی نبی علیہ السلام میں فرق نہیں پڑتا، ہاں وہ کلنا محمد، سب کا سرچشمہ ایک ہے اور رسول خدا ہے، اور رسول خدا جبرائیل سے سنتے ہیں اور جبرائیل اللہ سے نقل کرتا ہے۔ لہذا میں مجالس میں کہتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ علی اور اولاد علی جو کچھ فرماتے ہیں یا ایک کو چند واسطوں سے ائمہ معصومین کا کلام خدا کا کلام ہوتا ہے۔ لا تشکر مجھے ایک خاص زندگی ہے اس عادت پر در میں، اور بھی بہت سارے مومنین نعمتیں ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن شہید کی نعمتوں میں مثال دیتا ہوں جیسے کہ خاتون جنت نے بھی اور علماء کرام نے بھی ائمہ معصومین نے بھی وہ آخرت کی باتیں وہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہیں، سمجھانے کے لیے دنیا کی ایک قابل فہم مثال دی جاتی ہے۔ جب خاتون جنت سے کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا، کہا کہ میری والدہ کو نماز کا شک ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ سے میرا یہ سوال ہے، پہلے سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب دیا، تیسرے سوال کا جواب دیا، 10 سوالات جب کر چکی پھر کہا سنتر پیغمبر میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی، تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ 10 کلو، یہ مثال دے رہا ہوں، 10-15 کلو وزن ہے، اگر کسی سے کہا جائے تو اس کو پشت کو اٹھا کے چھت پر چھوڑاؤ 1,00,000 درہم تمہیں دیا جائے گا، جب اس کی عام مزدوری 15-20-100 روپیہ ہے، وہ بوجھ محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ فرمائے جو آدمی ایک کسی فقہی سوال کا جواب دے، خاتون جنت کی فرمان کا نمونہ یہ صرف سر پر 7 میٹر کا کپڑا باندھے والے نہیں ہیں، آپ بھی فقہی مسائل سے لوگوں کو آگاہ کریں، اپنے بچوں کو آگاہ کریں۔ جو آدمی ایک فقہی مسئلہ کسی کو بتاتا ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ اگر عرش سے لے کر فرش تک قیمتی جواہر اور ہیرات کی ڈھیر لگا دی جائے اس کی قیمت کے برابر ان کو اجر ملتا ہے، کس کو؟ جو ایک فقہی مسئلہ ہوتا ہے، ایک فقہی مسئلہ۔ اس دنیا میں ہماری طرز زندگی مختلف ہے، غریب آدمی وہ گرے من کا آدمی بھی زندگی گزار رہا ہے، زندگی ہے، چلتا پھرتا ہے اور وہ دولت سے کھیلتا ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے محکوم اس کا پیسہ نہ ہو، وہ بھی جی رہا ہے، یہ بھی جی رہا ہے، دونوں زندہ ہیں، دونوں کھاتے پیتے ہیں، لیکن اس کی طرز زندگی اور اس کی طرز زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ عالم برزخ میں بھی روز قیامت بھی وہاں کی رزق روزی اور درجات میں بھی یہ تفاوت ہوگا جو تفاوت آپ کو یہاں نظر آتا ہے۔ یہ عجیب ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اور ساری باتیں روزانہ ہم کہتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ نماز، ہر نماز میں دوسری رکعت میں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کے بعد کھڑے ہونے سے پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ۔ روایت میں ہے مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى شَفَاعَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے آخری نبی اور شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ انبیاء بھی آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، کوئی وہ تو معصوم من الخطا ہے، ان کو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ گناہگار ہیں، ہماری شفاعت کے نتیجے میں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، انبیاء اولی العزم کی شفاعت کریں گے تو ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ان حضرت کی شفاعت کے نتیجے میں انبیاء کے درجات بلند ہوں گے، میں اور آپ ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ وہ نبی کی جس کی شفاعت سے انبیاء کے درجات بلند ہوں گے، اب ان کے بارے میں کہتے ہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ۔ خدایا ان آپ کی شفاعت کو قبول فرما، محمد مصطفیٰ کے درجات کو بلند فرما۔ نہیں سمجھ سکتے ان کے قدر منزلت کو۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ راہ خدا میں شہید ہوئے، نہ یہ سید الروا اس آیت کا مصباح ہے، اس آیت کا خدا مارے گئے دنیا میں کہیں بھی وہ پرانا وہ جنگ کا طریقہ بھی نہیں رہا، یا آمن سامن اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار کا وار کر کے امیر المومنین تلوار کا وار کرتے تھے، ہاں بندہ اگر قد کا چھوٹا ہوتا تھا سر پر وار کرتے تھے، دو برابر یعنی 50 دو برابر ٹکڑے کر دیتے تھے، اور اگر قد کا لمبا ہوتا یوں چوڑائی میں دو برابر تقسیم کرتے تھے، دو برابر وہ زمانہ گزر گیا، وہ تیر اور وہ نیزے کا زمانہ گزر گیا۔ آج کی تلوار یہ ہے، آج کی تلوار میزائل ہے، آج کی تلوار بم ہے، آج یہاں بم ہے، یہ راہ خدا میں ابھی میں احتیاط کرنی پڑتی ہے، خصوصاً ہوا پہننے کے بعد جی اگلے محاذ پر وہ شہید جس کے مخصوص احکام ہیں، جس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، کفن بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ انہیں کپڑوں میں دفنا دیا جاتا ہے، وہ شہید کے بارے میں ہے جو اگلے محاذ پر دشمن کے وار حملے کے نتیجے میں شہید ہو جائے، اگلے محاذ پر زخمی ہو اور ہسپتال میں دم توڑ جائے، واپس گھر دم توڑ جائے، اس پر وہ شہید والے مخصوص احکام لاگو نہیں ہوتے، اس کو غسل نہ دو، یا مما تعالیٰ قال محمد اللہ کا شہیدہ، اس روایت کو سنی نے نقل کیا، جنہوں نے نقل کیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے دل میں محمد و آل محبت کی محبت ہے، ہم جب مریں گے تو ہمیں غسل دینا واجب نہیں ہے اگلے محاذ پر مارا جائے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اس کا حل کرنا۔ اگلا محاذ آج کے زمانے میں اگلا محاذ کون سا ہے؟ تہران میں بیٹھ کے بندہ کہہ سکتا ہے اگلے محاذ پر ہوں، اصفہان میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے میں اگلے محاذ پر ہوں۔ جب ہو رہی ہے آج کی تلوار یہی ہے ہاں جو آپ کے گھر کے بم کی صورت میں آپ کو کر دیتا ہے، راہ خدا میں مارا جائے۔ میں نے بعض مجلسوں میں کہا کہ اللغۃ الدمشقیہ شہید اول کا مطلب کا نام ہے نا، اور جو شرح ہے وہ شہید ثانی کی ہے۔ لغۃ الدمشقیہ لکھنے والا وہ شہید اول کہلایا، اس کی شرح لکھنے والا وہ شہید ثانی کہلایا۔ قاضی نور اللہ شستری جو آگرہ میں دفن ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا، وہ شہید ثالث کہلاتے تھے، اور شہید محمد باقر صدر علمی حلقوں میں ان کو شہید رابع کہا جاتا تھا۔ میرا اپنا دل کہتا ہے ہاں اس کو شہید خاتون اس حضرت زہرا کا لقب ہم شہید خامس رکھیں۔ اس میں کچھ خصوصیات ہیں جو ان گزشتہ علماء میں بھی نہیں ہے۔ فقیہ تھے، وہ بھی فقیہ تھے، یہ بھی فقیہ ہیں، لیکن بہت فرق ہے ان کی شہادت کے انداز اور ان کی شہادت کے انداز میں۔ بس میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا ہے، رمضان مبارک میں اس سے زیادہ آپ کو دعوت دینا مناسب بھی نہیں ہے۔ ایک یہ راہ غلام شہید ہوئے ہیں، ان کے درجے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری وہ ابھی جو عرض کرنے لگا ہوں متن، اسی آیت اللہ مجتہدی تہرانی کے سامنے میں نے اس متن کو پڑھا اور ان سے عرض کیا کہ اس کے سند کے بارے میں فرمائیں کہ واقعہ رسول خدا کا فرمان ہے یا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ میں نے متن یہ سنایا کہ رسول خدا نے فرمایا اللہ اخبرکم باقوام لیسوا بشہداء ولا انبیاء ولكن يربطهم الانبیاء والشہداء لمنازلهم على منابر من نور۔ میں تمہیں بتاؤں وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جو شہداء راہ حق بھی نہیں ہے، انبیاء بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو روز قیامت نورانی منبروں پر وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ رمضان حسین کے بارے میں ہم دیکھ آپ کا ایک جملہ ہے، خدا نے میرے چچا عباس کو وہ مقام دیا ہے جس کو دیکھ کے انبیاء بھی رش کریں گے، باقی شہداء بھی رش کریں گے۔ جہاں مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اچھا وہ کون لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ؟ فرمائے الذین یحببون اللہ الی عبادہ ویحببون عبادہ الی اللہ۔
وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے عمل کے نتیجے میں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ لوگ ہیں وہ یامرون الناس فیأتمرون، وہ لوگوں میں امر بالمعروف کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ معروف نیکی کے پابند ہو جاتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ فَيَنْتَهُونَ، وہ برائی سے روکتے ہیں لوگوں کو، وہ پھر لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے برائی سے دور رہتے ہیں. جو یہ کام کرتا ہے نا، یہ کام یہ ارشاد القلوب میں بھی ہے، اور یہ وہ آپ کی میدان حکمت میں بھی نقل کیا گیا ہے. خدا ان کو وہ مقامات کا فرماتا ہے جس کو دیکھ کے شہداء بھی رش کرتے ہیں. عمر بھی اس ہستی کی امر بالمعروف میں گزر گئی، اور زندگی کے آخری لمحات میں بغیر کسی مبالغہ کے دنیا نے دیکھا، ساری دنیا گواہ ہے کہ اس نے اپنے جد علی کی طرح موت کو گلے میں لگایا. کیا خیال ہے وہ جو اپنے ایٹمی پروگرام کو اسرائیل اور امریکہ کے وہ پتلی برسوں کی کوششوں کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، ایسی محفوظ جگہ نہیں پہنچا سکتے تھے. اپنے رہبر عزیز کو پیشکش بھی کی گئی، لیکن فرمایا کہ نہیں، اگر پوری ملت کو اس طرح کے محفوظ مقام تک پہنچا سکتے ہو تو مجھے پہنچاؤ، ورنہ میرے ساتھ اس طرح کا کوئی امتیازی سلوک جو ہے میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں. سوالات پوچھ رہے ہیں، ابھی تک آپ کی تصویر نہیں ہوئی ہے، لیکن یقیناً یہاں ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ باہر سے آتے ہیں، یا وہ ہم مساجد کو اصول دیا جاتا ہے، ان کے عزیز نے لندن سے آنا ہے، امریکہ سے آنا ہے، فلائٹ نہیں مل رہی ہے، ایک دن دو دن وہ تاخیر ہوتی ہے. ایک خاتون کے انتقال ہوا تھا، وصیت کی تھی کہ مجھے نجف کے وادی سلام میں دفن کرو. نقوی صاحب 2 مہینہ ہماری مسجد کے ساتھ کھانے لوگوں کی وہیں پڑی رہی، 2 مہینہ. آخر پروازیں شروع ہو گئی اور ان کو ان کے ایک پتہ نہیں وہ شاید داماد یا بیٹے میں لے جاتے وادی السلام کو دفن کر دیا. اسی مسئلہ نے یقیناً ان کو غسل دیا گیا ہے، کفن بھی دیا گیا ہے. اب کیا اس میں حکمت ہے؟ حالات کو دیکھ کے ان کو وصیت کی تھی یا حکومت کا اپنا فیصلہ ہے، میں نے پڑھا ہے ہر مشہد میں حرم امام رضا میں ان کی تدفین ہوگی. میں ایت اللہ دستغیب عبدالحسین دستغیب کی وہ ایک کلپ سن رہا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں اپنے امام کے بارے میں، حسین کے بارے میں، غسل کفن کے بغیر دفن کیا گیا، غسل بھی کسی نے نہ دیا اور کفن بھی کسی نے نہ دیا. وہ فرماتے میں سوچا کرتا تھا جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کو تو نہ غسل دیا جاتا نہ ان کو کفن دیا جاتا. وہ یہ صرف شہید نہیں ہے، رسول خدا نے اہل سنت کی روایات کے مطابق فرمایا یہ سید الشہداء ہے. یہ صرف شہید نہیں، یہ سید الشہداء ہے. اس کو غسل بھی دینا ضروری نہیں تھا، کفن بھی نہیں ضرور دیتا. یہ کیوں ہمارے مسائل میں یہ جملہ شامل ہو گیا؟ بے گور و کفن، بے گور و کفن. ان کو تو غسل دینا بھی واجب نہیں تھا، کفن بھی دینا بھی واجب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ جعفر ششتری کی کتاب کو پڑھا، تب مجھے پتہ چلا جب شہید کو غسل دینا بھی واجب نہیں ہے اور کفن دینا بھی واجب نہیں ہے، پھر اس مظلومیت پر ہم کیوں روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جہاں پر یہ روایت ہے نا الشہید لا یغسل، شہید کو غسل مت دو، ولا یکفن، اس کو کفن بھی نہ دو. آگے روایت ہے وَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ، انہیں خونالود کپڑوں میں اس کو سپرد کیا جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے کہ ان ظالموں نے بدن پر وہ خونالود لباس بھی نہیں رکھا جو وقت آ کر اپنی بہن زینب سے مانگ کے پہنا تھا. فرمایا تھا آخری ودا کے موقع پر بہن زینب ائتینی بلباس عتیق لا یرغب فیہ احد، بہن زینب ایک ایسا پرانا سا لباس لا کے دو جس کو کوئی لالش پہ اتار نہ سکے، مگر عزاداروں مقتل کی کتابیں پڑھے. وہ جس انداز میں مظلوم کربلا کو لوٹا گیا، اس ظالم کا نام ملے گا جس نے آپ کا امامہ اتارا، اس ظالم کا بھی نام ملے گا جس نے امامہ اتاری، قمیص اتاری. کاش لباس پر اکتفا کیا جاتا، ان ظالموں کا نام بھی ملتا
ہے جنہوں نے وہ لالچ میں انگوٹھی کی لالچ میں امام کی مشتاق کو آپ کی انگلی کو بھی شہید کر دیا. لا أبهك الله سن الظهر من طريقك وآل أحمد للمؤمنون قد قدروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله